نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا صدق الله مولانا العظيم۔ معزز اور محترم سامعین و حاضرین، آج کا ہمارا موضوع اس حوالے سے ہے کہ کیا ہم آزاد ہیں؟ ایک فکری محاسبہ، یعنی ہم نے اس پر فکر کرنا ہے، غور کرنا ہے اور اپنا جائزہ لینا ہے کہ کیا ہم واقعی آزاد ہیں یا آزادی کسی اور چیز کا نام ہے۔ کیونکہ انسان ہمیشہ سے آزادی کی خواہش کرتا آیا ہے، ہر دور میں آزادی کے نام پر تحریکیں اٹھی، انقلابات آئے، معاشرے بدلتے رہے، لیکن ایک بنیادی سوال اب بھی اپنی جگہ موجود ہے کہ کیا انسان واقعی آزاد ہے یا کسی نہ کسی غلامی کا شکار ہے؟ اسلام نے اس کا بڑا سادہ سا اور آسان سا جواب دیا ہے، اور ایسا جواب جو انسان کی فطری آزادی کا انکار کرتا ہے اور نہ اسے بے لگام خود مختاری دیتا۔ یعنی جو فطری آزادی ہے اس کا انکار بھی اسلام نہیں کرتا، وہ دیتا، لیکن بے لگام بھی نہیں چھوڑتا کہ خود مختاری جو چاہے کرتا پھرے اور کہتا پھرے، اعلان کر دے جو میری مرضی میری خواہش۔ ایسا نہیں ہے۔ قرآن و سنت میں اگر ہم غور کریں تو ہمیں ایک فری ول جو دی گئی ہے، جو آزادی دی گئی ہے، وہ مطلقاً آزادی نہیں ہے کہ مکمل آزاد ہمیں نہیں اللہ تعالیٰ نے چھوڑا، بلکہ ہمیں ایک دائرہ دے دیا ہے کہ تم خالق کے بندہ بن کے جیو گے، اپنے خالق کے بندہ بن کے جیو گے، اور اسی کی بندگی میں تمہاری حقیقی آزادی ہے۔ یعنی جب تک تم اللہ کے بندے بن کے رہو گے تو تم حقیقتاً آزاد رہو گے، اور اللہ کی بندگی سے، اطاعت سے اگر تم منہ موڑ لو گے تو پھر تم خواہشات کے غلام ہو جاؤ گے، نفس کے غلام ہو جاؤ گے، دنیا کے غلام ہو جاؤ گے، کسی نہ کسی کی غلامی میں چلے جاؤ۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے عقل و شعور اور ارادہ انسان کو عطا فرمایا، اور پھر خیر اور شر دونوں راستے اللہ تعالی نے ہمیں دکھا دیے، اور قرآن میں یہ اعلان کر دیا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ فرمایا ہم نے اسے راستہ دکھا دیا ہے، اب چاہے وہ شکر گزار بندہ بنے یا پھر ناشکرا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے راستہ تو دکھا دیا، صراط مستقیم، ہدایت کا راستہ میں نے بتا دیا۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام تشریف لائے، کتابیں نازل ہوئیں، ادیان آئے، احکامات شریعت نافذ ہوئے، لیکن یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا، ڈنڈا نہیں لگایا، جبر نہیں کیا۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے، کسی کی کیا مجال ہے کہ وہ شرک کرے، کسی کی کیا مجال ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے منہ پھیرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنا آزاد ہمیں رکھا ہے۔ یہ ہدایت کا راستہ ہے، یہ شر اور فساد کا راستہ ہے، اس میں سے جس راستے کو تم چاہو تم چن لو، اس کے لیے عقل اور شعور کی روشنی عطا فرمائی، اس کے مطابق تمہارے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سلوک کرے گا۔ ایک اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت میں ارشاد فرمایا فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ فرمایا جس کی مرضی ہے وہ ایمان لائے، اور جو چاہے وہ انکار کرے۔ یعنی انسان کو اس بات میں اختیار ہے، چاہے تو وہ اللہ کی توحید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعتراف کر لے اور ان کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لے، ان کی نسبت سے وابستہ ہو جائے، اور کسی کی اگر مرضی ہے تو وہ اس کا انکار کر دے۔ ابھی اللہ تعالیٰ کچھ نہیں پوچھے گا،
دیکھیے دنیا میں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں، کوئی اللہ کو مانتا ہے کوئی نہیں مانتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا خالق ہے، سب کا مالک ہے، سب کا رازق ہے، انہیں دیتا ہے۔ تو فرمایا تمہاری اپنی مرضی ہے۔ یہ آیات دونوں ثابت کرتی ہیں کہ انسان کو انتخاب کا حق دیا گیا ہے، وہ شر اور خیر میں، ہدایت اور فساد میں سے جس کو چاہے اختیار کرے، یہ اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے۔ لیکن اس اختیار کے ساتھ ایک چیز رکھ دی ہے جسے جواب دہی کہا جاتا ہے، کہ تم جو چاہو اختیار کرو، لیکن جو تم اختیار کرو گے اس کا جواب تمہیں دینا ہوگا۔ یعنی اگر تم اچھا راستہ چنو گے اس کا جواب بھی اچھا ہوگا، نتیجہ بھی اچھا ہوگا، اور اگر اچھا راستہ نہیں چنو گے تو پھر یقیناً اس کی جواب دہی آپ کے لیے مشکل ہو جائے۔ لیکن اب یہاں ایک سوال ہے، کیا انسان مکمل آزاد ہے؟ مکمل طور پر اپنی مرضی چلا سکتا ہے؟ تو بھئی اسلام کے مطابق انسان مکمل آزاد نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ کوئی انسان مکمل آزاد نہیں ہے۔ کیوں؟ کوئی انسان اپنی پیدائش کا انتخاب نہیں کر سکتا کہ میں بادشاہ کے گھر پیدا ہو جاؤں، میں کسی بادشاہ شہنشاہ کے گھر پیدا ہو جاؤں، یا میں خلیفہ بن جاؤں، یا میں فلاں کے گھر پہ امیر آدمی کے گھر پیدا ہو جاؤں۔ یہ انتخاب ہم نہیں کر سکتے۔ یہ رب ہے جس کو جہاں چاہتا ہے وہاں پیدا کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ۔ اللہ وہ ہے جو تمہاری صورتوں کو جیسا چاہتا ہے بناتا ہے۔ اسی کیفا کے اندر یہ بات بھی شامل ہے، ایک تو یہ ہے کہ تمہاری صورت، شکل جیسی چاہتا ہے بناتا ہے، اور دوسرا مفہوم یہ ہے جہاں چاہتا ہے تمہیں پیدا کرتا ہے، اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ اور وہ یہ کہتا ہے اپنی پیدائش کے بارے میں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا۔ یعنی گویا اللہ کہہ رہا ہے کہ میری تخلیق کا شاہکار اگر کسی نے دیکھنا ہو تو حضرت انسان کو دیکھے، یہ میرا نائب ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ نے جب فرشتوں سے یہ فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تو حضرت انسان یہ مکمل آزاد نہیں ہے۔ اس کو جہاں میرا رب پیدا کرے، مومن کے گھر میں پیدا کرے یا کافر کے گھر میں پیدا کرے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ میں اپنی خواہش سے مومن کے گھر میں پیدا نہیں ہوا، یہ رب کا کرم ہو گیا کہ میں مومن کے گھر میں پیدا ہوں۔ آپ اور ہم سب اللہ کے شکر گزار ہیں کہ ہمیں مومن کے گھر میں پیدا کیا، ورنہ کتنے لوگ ہیں جو کہاں کہاں پیدا ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ پھر اپنے والدین، رنگ، نسل اور وقت پیدائش کا فیصلہ بھی ہم نہیں کرتے ہیں کہ میں سردیوں میں آؤں گا یا گرمیوں میں آؤں گا۔ ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ مجھے کب آنا ہے، رات میں آنا ہے، دن میں آنا ہے، صبح میں آنا ہے، شام میں آنا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ، میرا فیصلہ نہیں، آپ کا فیصلہ نہیں، کوئی اختیار نہیں۔ اور موت کا وقت بھی انسان کے اختیار میں نہیں ہے، کب آ جائے گی موت، موت کا فرشتہ کب مجھے گھیر لے گا، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کوئی انسان یہ اختیار نہیں رکھتا کہ بابا مجھ کو ذرا 5 سال اور جی لینے دو، ابھی میں نے اپنے بچوں کی شادیاں کرنی، نہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا موت کا فرشتہ آ جائے، اس میں اس بات کی کوئی قید نہیں ہے کہ اس کی 100 سال عمر ہے یا 10 دن عمر ہے یا 50 سال عمر ہے یا 20 سال عمر ہے، اس کی کوئی قید نہیں۔ کیوں؟ ہم اپنی مرضی سے نہ آتے ہیں نہ اپنی مرضی سے جاتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار ہے، وہ جب چاہے ہم کو بلا لے، اور ہم اس پر مجبور ہیں کہ وہ جیسا ہمارے ساتھ سلوک کرے ہم تیار اس کے۔ اس کے بعد پھر رزق اور بہت سے حالات اللہ کے فیصلے سے وابستہ۔ یہ جو رزق ہے نا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رزاق ہے، قوت والا ہے، اور وہی رزق عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ واضح طور پر حضرت انسان کو اس کی اوقات یاد دلاتا ہے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہ تم کچھ نہیں چاہ سکتے، جو کچھ چاہتا ہے اللہ چاہتا ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ، تمہاری مرضی نہیں چلے گی، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، ارے وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ تو یہاں کائنات کے اندر ہر جگہ اللہ کی مرضی چل رہی ہے، ہماری اور آپ کی کوئی مرضی نہیں چلتی۔ لہذا
انسان کا جو اختیار ہے وہ محدود ہے، مطلق روح سے آزادی حاصل نہیں ہے۔ اور اگر وہ بندہ انسان اللہ کا بندہ نہ رہے، اپنے خالق کا بندہ نہ بنے، اس کی اطاعت نہ کرے، تو لازماً وہ کسی نہ کسی کا غلام بن جاتا۔ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کا غلام بن جاتا؟ تو سب سے پہلے تو انسان اپنی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے۔ جو بندہ اللہ کی اطاعت سے اپنی جان چھڑا لیتا اور اس کی اطاعت پر آمادہ نہیں ہوتا، اپنے نفس کو اللہ کی فرما برداری کے لیے آمادہ نہیں کر پاتا، وہ خواہشات کا غلام ہو جاتا ہے۔ پھر اس کا دل جیسا چاہتا ہے ویسا وہ کرتا ہے۔ اس کے لیے اللہ نے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، فرمایا کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا، بس جو دل میں آتا ہے وہ کرتا، اور اللہ کی چاہت کیا ہے، اللہ کی مرضی کیا ہے، اللہ کی رضا کیا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں کرتا، بس جو دل میں آتا ہے وہ کرتا۔ دل میں آیا چوری کر لوں چوری کرتا، دل میں آیا کہ اس کو میں قتل کر دوں قتل کر دیتا، دل میں آیا کہ منشیات کا کام کروں وہ منشیات کرتا، دل میں آیا کہ میں رشوت لوں رشوت لیتا، دل میں آیا کہ میں سود کھاؤں سود کھاتا ہے۔ اگر اللہ کی رضا چاہتا ہوتا تو یہ کام کوئی بھی نہ کرتا، کیونکہ رب نے ان کاموں سے منع کر دیا۔ اور دوسرے نمبر پر اگر کوئی بندہ اللہ کی اطاعت پر آمادہ نہ ہو تو وہ دولت کا غلام ہو جاتا ہے، پیسے کا غلام ہو جاتا ہے۔ اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعس عبد الدینار وتعس عبد الدرہم، فرمایا ہلاک ہو جائے دینار کا بندہ اور ہلاک ہو جائے درہم کا بندہ۔ کیا مطلب؟ جو دولت سے پیار کرے، جو پیسے سے پیار کرے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں وہ ہلاک ہو جائے۔ یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ اگر ہم اللہ کی اطاعت نہیں کریں گے تو یقیناً پھر دنیا سے ہمیں پیار ہو جائے۔ جہاں اللہ نہ ہو وہاں پھر دنیا داخل ہو جاتی ہے، اور جہاں دنیا داخل ہو جائے وہاں ہلاکت ہی ہلاکت۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ تعس عبد الدینار وتعس عبد الدرہم، کہ ہلاک ہو جائے دینار کا بندہ اور درہم کا بندہ۔ اس لیے ہمیں اللہ کی اطاعت پر اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے تاکہ دنیا کی محبت ہمارے دل میں پیدا نہ ہو جائے۔ مال کی محبت انسان کو اپنا غلام بنا لیتی ہے، اور پھر انسان نہ چوری دیکھتا ہے، نہ ڈاکہ دیکھتا ہے، نہ رشوت دیکھتا ہے۔ ان چیزوں سے اسے محبت ہو جاتی ہے کیونکہ دنیا سے محبت۔ اور پھر کوئی شخص اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے لیے خود کو آمادہ نہ کر پائے تو وہ شہرت کا غلام بن جاتا ہے اور لوگوں کی رائے کا غلام بن جاتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ انسان پھر یہ چاہنے لگتا ہے کہ میں لوگوں میں مشہور ہو جاؤں، لوگوں میں میری واہ واہ ہو جائے، میرا نام ہو جائے، اور پھر میڈیا میں لائکس بہت سارے مل جائیں، فالوورز مجھے مل جائیں، یہ میڈیا پر اپنی لوگوں کی رائے میرے حق میں ہموار ہو جائے، لوگوں کی حمایت ہو جائے۔ گویا جس کو اللہ کی حمایت حاصل ہو اسے کسی کی حمایت کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ شہرت کی ضرورت، نہ فالوورز کی ضرورت، نہ لائکس کی ضرورت۔ اس کو ضرورت ہے صرف خدا کی کہ خدا راضی ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے راضی ہو جائے۔ اور جس کے اندر سے یہ جذبہ نکل جائے تو پھر وہ اس بات کے پیچھے لگ جاتا ہے کہ ذرا شہرت حاصل ہو جائے، میں میڈیا میں آنے لگوں، لوگ میرے بارے میں رائے دینے لگے، اور وہ شہرت کا اسیر اور قیدی بن جاتا ہے، اور اس کی خوشی اور غم دوسروں کی رائے پر منحصر ہوتا ہے۔ پھر روتا پھرتا ہے، ارے یار لائک تو کر دو، تم لائک کیوں نہیں کرتے ہو؟ دیکھو لوگوں سے، ارے تم لائک کیوں نہیں کرتے ہو؟ ہم یہ کہتے ہیں جسے رب لائک کرے اسے دنیا کی لائک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جسے خدا پسند کر لے، جسے اس کا محبوب پسند کر لے، اسے کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی اسے پسند کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو لائک مانگ رہے ہیں، فالوورز مانگ رہے ہیں، کہ جن کے دل میں خدا کی محبت نہیں ہے، وہ خدا کی اطاعت سے باغی ہیں، اس لیے لوگوں سے مانگ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد مادیت اور صارفیت کا غلام بن جاتا ہے، یعنی کوئی شخص اگر اللہ کی اطاعت سے نکل جائے، انکار کر دے، باغی بن جائے، تو وہ مادیت اور صارفیت کا غلام۔ مادیت کیا ہے؟ جو سرمایہ دارانہ نظام دنیا میں اس وقت چل رہا ہے، کیپٹلزم جسے کہتے ہیں، ساری دنیا میں اس وقت روپے سے روپیہ کمانا، پیسے سے پیسہ کمانا، بس یہی سبق پڑھایا جا رہا ہے۔ دنیا بھر میں لوگ آپ کو سرمایہ لگا کر سرمایہ کمانے کی تعلیم دے رہے ہیں، بس اس کے علاوہ کوئی تعلیم نہیں۔ آپ ساری دنیا میں دیکھیں، اخلاق اگر کوئی سکھا رہا ہے، انسانیت اگر کوئی سکھا رہا ہے، اس دین کا نام اسلام ہے۔
وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنہوں نے معیشت کے اندر بھی اخلاق کو داخل کر دیا ہے. فرمایا کہ تمہارے اخلاق اعلیٰ ہونے چاہیے. حلال کھاؤ گے تمہارے اخلاق اعلیٰ ہوں گے، عمدہ ہوں گے، تم اچھے انسان بنو گے اور لوگوں کے لیے، معاشرے کے لیے مفید انسان بنو. لیکن جب انسان اللہ کا باغی ہو جاتا ہے تو پھر اسے پیار ہونے لگتا ہے دنیا سے، مادے سے پیار ہونے لگتا ہے، وہ خرچ کرنے اور خواہشات کو بڑھانے پر جھک جاتا ہے. دیکھیے انسان جب اللہ کا نہیں رہتا ہے نا، اس کے اندر پھر قناعت نہیں آتی. قناعت کا مطلب ہوتا ہے جو مل جائے اس پر شکر بجا لائے، جتنا مل جائے اس پر شکر ادا کرے. لیکن جب انسان مادیت کا شکار ہو جاتا ہے کہ پیسے سے پیسہ کمانے کی اس کے اندر خواہش پیدا ہو جائے تو پھر وہ بندہ کوشش کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ خرچ کرے تاکہ لوگوں کی نظروں میں وہ عمدہ اور اعلیٰ اور عظیم نظر آئے. اس کے لیے پھر خواہشات کو بڑھانے پر ماتا. ہر خواہش، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بس پھر بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے. انسان مر جاتا ہے، یہ خواہشات کبھی پوری نہیں ہوتی، لیکن وہ خواہشات کے پیچھے لگ جاتا ہے. اس لیے وہ کسی اشیاء کا مالک نہیں بلکہ ان کا غلام بن جاتا ہے. چیزیں تو خریدتا ہے لیکن وہ کیا کرتا ہے، ان کا مالک نہیں بنتا بلکہ وہ ان کا غلام بن جاتا ہے. لہذا اب جب یہ بات ہے کہ اللہ کی اطاعت سے نکلیں گے تو پھر ان چیزوں کے ہم غلام بن جائیں گے، تو پھر ہمیں یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ آخر حقیقی آزادی کیا ہے. بھئی حقیقی آزادی بھی تو کوئی چیز ہے، وہ کیا چیز ہے جو حقیقی آزادی ہے؟ تو یاد رکھیے اسلام کے نزدیک حقیقی آزادی اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی بندگی میں ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت، رسول اللہ کی اطاعت اور وہ حاکم جو سچا مسلمان ہو اس کی اطاعت کرنا، یہ ہے اصل بندگی. کیوں کہ یا اے میرے محمد ذرا مجھے بتائیے کہ میرے لیے کیا تحفہ لے کے آئے ہیں؟ تو آپ نے عرض کیا یا رب العالمین میں تیرے دربار میں، تیری بارگاہ میں وہ لے کے آیا ہوں جو تیری بارگاہ میں نہیں ہے. اللہ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ جانتا تو وہ ہے. آپ نے عرض کیا اے اللہ میں عاجزی لے کے آیا ہوں، عاجزی انکساری. اور اللہ عاجز نہیں ہے، اللہ قادر ہے، قادر مطلق ہے، با اختیار ہے، حاکم ہے، سچا حاکم ہے. لہذا عاجزی اس کے ہاں نہیں، کسی کام سے وہ عاجز نہیں. جس کام سے ہم عاجز ہیں ساری دنیا عاجز، اللہ اس پہ قادر ہے. اس لیے آپ نے عرض کیا میں عاجز. تو اللہ نے یہ سن کر میرے رسول کو اتنی عظمت عطا فرمائی، تمام انبیاء کو آپ کا مقتدی بنا دی، تمام انبیاء کا آپ کو امام الانبیاء کے مقام پر فائز کیا اور حبیب کبریا بنایا، رحمت للعالمین بنایا. کیوں؟ آپ نے عاجزی اختیار کی. تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو اپنے اندر عاجزی پیدا کرنی، انکساری پیدا کرنی ہے. یہ وہ بات ہے جب ہم ایسا کریں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ عظمت عطا فرمائے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو ہر قسم کی غلامی سے نجات دلائی اور انسانوں کو انسانی کی غلامی سے نکال کر صرف اللہ کی بندگی کی دعوت دی ہے. اس حوالے سے صحابہ کرام کے اقوال بھی بڑی اہمیت کے حامل ہیں. چنانچہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول، یہ تاریخ کی سنہری کتابوں میں اور سنہرے حروف سے لکھا ہوا ہے. وہ یہ کہ آپ نے اپنے ایک گورنر سے یہ فرمایا متا استعبدتم الناس وقد ولدتهم امہاتهم احرارا. فرمایا تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنا لیا بھائی؟ ان کی ماؤں نے تو ان کو آزاد جنا تھا، تم نے ان کو کب غلام بنا لیا؟ کیا مطلب؟ میں، آپ اور ہم سب، کوئی کسی کا غلام نہیں ہے، ہم سب اپنے آقا کے غلام ہیں. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، اللہ کے ہم بندے ہیں، ہم کسی کے کوئی غلام نہیں. ہاں بحیثیت انسان جو رشتہ ہے، جو تعلق ہے، اس لحاظ سے ہم سب پر ایک دوسرے کے حقوق ہیں. ہم سب پر ایک دوسرے کے حقوق ہیں، ماں باپ ہونے کی حیثیت سے، بہن بھائی ہونے کی حیثیت سے، اور اسی طرح سے پڑوسی ہونے کی حیثیت سے، مسافر ہونے کی حیثیت سے، مرشد یا استاد ہونے کی حیثیت سے، یا بزرگ ہونے کی حیثیت سے. ہر حیثیت سے ہمارے حقوق متعین ہیں، ان کا ہمیں پاس رکھنا. ہم کسی کے غلام نہیں ہیں. کوئی شخص آپ سے بگاڑ نہیں لے سکتا. ہاں
اگر آپ سمجھتے ہو تو نیکی کرو، اگر آپ سمجھتے ہو کہ اچھا کام کرنا ہے تو بالکل کرو، لیکن آپ کسی کے غلام نہیں ہیں۔ غلامی سے ہمیں اسلام نے جو ہمیں اس سے نجات عطا فرمائی، لیکن انسان ایسا ہے جو جدید دور میں عجیب قسم کی غلامی کا شکار ہے۔ بس ان کا مختصر سا نام آپ کے سامنے لینا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ہم کس کس کی غلامی کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم خواہشات کے غلام ہیں، ہم وہ کام کرتے ہیں جو ہماری مرضی، ہم خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں۔ اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کی کیا مرضی ہے، اس طرف ہماری توجہ نہیں جاتی۔ دوسرا، سودی نظام کی غلامی، ہم سب سودی نظام میں جکڑے ہوئے ہیں۔ ہمارا جو بینکنگ سسٹم ہے، آپ اس کے نیچے قرآن پاک میں لپیٹ کر سسٹم رکھ دیں، وہ تب بھی سودی رہے گا۔ آپ اس کا نام تو اسلامی بینک رکھتے ہیں، لیکن ان سب کا باپ جو ہے وہ اسٹیٹ بینک ہے، اور اسٹیٹ بینک جو ہے وہ بیٹا ہے ورلڈ بینک کا، IMF کا وہ بیٹا ہے۔ لہذا کبھی اسلام ہو ہی نہیں سکتا، اسلامائزیشن آ ہی نہیں سکتی، کیونکہ وہ سود لیتے ہیں، سودی کاروبار کرتے ہیں۔ لہذا یہ بینک بھی سارے کے سارے اسلام کے نام پر بھی سود کر رہے ہیں، تو ہم سود کے غلام ہیں۔ آپ اور ہم میڈیا کے غلام ہیں۔ ہمیں ایک کوئی چھوٹی سی نیکی بھی اگر کر دیں تو ہماری خواہش ہوتی ہے اخبار میں تصویر آ جائے، میڈیا پر ذرا آ جائے، اور تو اور چھوڑیں، ایک گٹر کا ڈھکن لگانے کے بعد بھی ہم چاہتے ہیں ایک تصویر ہونی چاہیے جو لوگوں کو پتا چلے ہم گلی نمبر 4 میں ایک ہم نے گٹر کا ڈھکن لگایا۔ اندازہ کیجیے ہم میڈیا کے کتنے غلام ہیں، اور اگر میڈیا میں نہیں آئے تو ہم یہ سمجھتے ہیں یہ کام ہوا ہی نہیں، نیکی ہوئی نہیں، اتنے غلام ہیں ہم میڈیا کے۔ پھر AI یعنی مصنوعی ذہانت پر اندھا انحصار۔ اب یہ جو نئی پودے نا، ممکن ہے یہ جو بزرگ ہیں شاید یہ AI سے واقف بھی نہ ہو کہ AI ہے کیا چیز ہے۔ یہ AI وہ بلا ہے، اتنی بڑی بلا ہے کہ گھر بیٹھے PhD کر لیں، گھر بیٹھے تھیسس لکھ دیں، گھر بیٹھے جناب آپ وہ کام کریں جو پہلے لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جہاں سال ہاں سال لگ جاتا تھا، آپ 15 منٹ میں 5 منٹ میں اس سے نکل لے لیں وہ کام۔ آپ چاہتے ہیں ایک مضمون لکھیں تو آپ کو پتہ نہیں کتنا پڑھنا پڑے گا، کتنا جو ہے وہ لکھنا پڑے گا، اس کے بعد جا کے تیار ہوگا، وہ ہمیں معلوم ہے۔ لیکن AI نے یہ کام کر دیا، صرف آپ موضوع دے دیں، اس کے بعد آپ سے پوچھے گا اور دیتا جائے گا، آپ لکھتے جائیے۔ یعنی آپ 1 گھنٹے کے اندر اندر پورا تھیسس لکھ کر اگلے دن PhD کے لیے جمع کروا دیں۔ اندازہ کریں آپ، تو ہم اس کے بھی غلام ہو گئے۔ کیوں؟ اب ہمارا کتاب سے رشتہ ٹوٹ گیا ہے، اب ہم یہ کمپیوٹر سے لگ گئے، میڈیا سے لگ گئے، اور اس کے مطابق ہم چلنے لگے۔ پھر اس کے بعد ہمارا برانڈز اور فیشن کی غلامی، ایک اس نے ہمیں مار دیا، ارے میرے کپڑے برانڈڈ ہیں، میرے جوتے برانڈڈ ہیں، میرا فلاں چیز برانڈڈ ہے، مار دیا ہمیں برانڈڈ نے، یعنی ہماری سادگی کا جو ہے وہ خاتمہ کر دیا۔ سادگی کا ایسی آئے گی جو آپ کی اپنی مصنوعات ہیں، جو آپ کے کلچر، آپ کے تہذیب کے مطابق ہیں، ان کو آپ استعمال میں لائیں، یہ سادگی ہے، اور اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے۔ لیکن ہم برانڈڈ کے چکر میں مہنگائی کے اندر پھنسے ہوئے لوگ ہیں، لیکن ہماری یہ غلامی ہمیں مجبور کرتی ہے کہ برانڈڈ پہنیں، جبکہ آپ کی شخصیت آپ کے لباس میں نہیں ہے، آپ کی شخصیت آپ کے جوتوں میں نہیں ہے، آپ کی شخصیت دراصل آپ کے اخلاق کے اندر ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فلسطین فتح ہو گیا، اور وہاں کے عیسائی حکمرانوں نے چابیاں بیت المقدس کی دینی تھی، یہ اسلامی خلیفہ نے، وہاں کے گورنر نے حضرت امیر المومنین کو بلایا، آپ تشریف لے گئے، شہر کے باہر ہی ان کو روک لیا گیا، دیکھا تو آپ کے لباس پر پیوند لگے ہوئے، اور آپ کا خادم غلام وہ سواری پر سوار، آپ نے نکیل پکڑی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، لوگ آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں اور آپ جو ہے نا پیدل، اور آپ کا غلام اوپر، اور آپ کے پیوند لگے ہوئے۔ آپ نے فرمایا کیا کرنا چاہیے، دیکھیے کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا جی گھوڑا نیا لاتے ہیں، لباس نیا پہناتے ہیں، اور پھر آپ کو شان سے اندر لے کے جائیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ خلیفۃ المسلمین کا یہ مقام ہے۔ آپ نے فرمایا لاؤ، وہ لائے، آپ نے وہ لباس پہنا، پھر آپ نے وہ سواری بھی لی، آپ اس پر سوار بھی ہو گئے، اسی وقت وہیں اتر گئے، لباس اتار دیا، وہی اپنا لباس جو پہن کے آئے تھے وہی پہنا، اور سب سے فرمایا سنو، ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہماری عزت لباس میں نہیں ہے،
ہمیں عزت ہمارے رب نے دی ہے، اسلام نے دی ہے۔ آپ کی عزت وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، ارے عزت اللہ کے لیے، اللہ کے بندے بن جاؤ، عزت مل جائے گی۔ رسول کے غلام بن جاؤ، عزت مل جائے گی۔ سچے مومن بن جاؤ، تمہیں عزت مل جائے گی۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا عزت تو اللہ کی ہے، رسول کی اور مومنین کی ہے، کسی اور کے پاس عزت نہیں۔ عزت اور وقار چاہیے تو سچا مومن بن جاؤ۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے، عظیم رہو گے، ترقی کرو گے۔ شرط یہ ہے کہ سچے مومن بن جاؤ۔ اور سچا مومن کون ہے؟ کہ جو صرف زبان سے اعتراف نہ کرے اللہ کی توحید کا، اللہ کے رسول کی رسالت کا اعتراف اور گواہی زبان سے نہ دے، اس کے عمل کو دیکھ کر، اس کے اخلاق کو دیکھ کر لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں یہ محمد رسول اللہ کا سچا غلام ہے، یہ محمد رسول اللہ کا سچا امتی ہے، یہ لوگ آپ کی گواہی دیں، آپ کا کردار آپ کی گواہی دے، آپ کا اخلاق اس کی گواہی دے، تو تب آپ سچے مومن ہوں گے اور آپ ہی ترقی یافتہ ہو۔ پھر اور جب انسان اللہ کا بندہ نہیں بنتا نا تو مادہ پرستی اور لذت پرستی کا غلام ہو جاتا۔ مادہ پرستی تو آپ نے دیکھ لی، یعنی دنیا کا غلام، اور لذت پرستی یہ ہے بس پھر وہ کہتا ہے یار میں یہ بھی کھا لوں یہ بھی کھا لوں، یعنی کھانوں کی لذت اسے لگی رہتی۔ اب وہ کھانے میں لگا رہتا ہے، اس بات کا خیال نہیں کرتا حلال ہے یا حرام ہے، کہاں بنا ہے، کس نے کھلایا، نہیں، بس یہ کہتے ہیں کہ یہ میرے منہ کا ذائقہ جو ہے یہ جانا نہیں چاہیے، تو اس کا غلام بن جاتا ہے۔ تو اگر کوئی بندہ اللہ کا بندہ ہو پھر وہ خیال کرتا ہے یار یہ حلال بھی ہے یا نہیں، یہ حرام تو نہیں، کہیں میرا رب اس سے ناراض تو نہیں ہو جائے گا۔ ایک لقمہ حرام کا کھانے والے کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی، اس کی دعائیں کیسے قبول ہوگی؟ ایک شخص یا رب کہہ رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتایا صحابہ کو، وہ کہہ رہا تھا یا ربی، پھر اے اللہ اے میرے رب، فرمایا انا یستجاب لہ، اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں، کیسے اللہ جواب دے؟ اکلہ حرام وشربہ حرام ولباسہ حرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا اس کا حرام کا، پینا اس کا حرام کا، پہننا اس کا حرام کا، کیسے دعائیں قبول ہوں گی؟ آج مجھے اور آپ کو یہ اپنے آپ پر یہ آتا ہے میری دعا قبول نہیں ہوئی، بھائی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہیں نہ کہیں ہم حرام کھا رہے ہوں، کسی کا حق مار رہے ہوں، کہیں رشوت کھا رہے ہوں، کہیں سود کھا رہے ہوں، کہیں کسی ظلمن کسی کا چھینا ہوا مال کھا رہے ہوں، کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ جس نے حلال کھایا ہے، میرے رسول نے فرمایا صدق مقال اور رزق حلال جس کے اندر پیدا ہو جائے اللہ اس کی کوئی دعا کو رد نہیں کرتا۔ صدق مقال کا مطلب ہے سچ بولنا، اور رزق حلال کا مطلب ہے حلال ذرائع سے کمانا۔ اور ویسے بھی القاسب حبیب اللہ، جو رزق حلال کماتا ہے وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے، تو اپنے دوستوں کی بات بھی کوئی رد کرتا ہے؟ اپنے دوستوں کی بات کوئی نہیں رد کرتا۔ تو اگر آپ سچ بول رہے ہیں، رزق حلال کھائیں، ایسا ممکن نہیں ہے آپ کی دعا رد ہو جائے۔ لہذا اپنے اندر سچ بولنے کی عادت پیدا کریں، رزق حلال کھانے کی قوت پیدا کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعائیں بھی قبول فرمائے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ظاہری آزادی کے باوجود انسان پہلے سے زیادہ ذہنی اور نفسیاتی قید میں مبتلا ہے۔ ہم اور آپ نفسیاتی طور پر قیدی ہیں، غلام ہیں، ذہنی طور پر بھی ہم غلام۔ مجھے اور آپ کو اپنے ملک کی بہتری کے لیے، قوم کی بہتری کے لیے سوچنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے فیصلے کہیں اور سے ہوتے ہیں، ہماری پارلیمنٹ میں بھی نہیں ہوتے۔ آپ سب اور ہم غلام ہیں۔ اس کا کوئی حل بھی ہے یا نہیں؟ اس کا حل ہے، اور اس کا حل کیا ہے؟ وہ ہے صرف اللہ کی بندگی اختیار کر لو۔ وہ جو سبق بھولا ہوا ہے نا، سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ تمہیں شوق ہے کہ پاکستان امام بن جائے، بنے گا امام، لیکن اپنے اندر صداقت، عدالت اور شجاعت پیدا کرو، اپنے اندر فیصلہ کرنے کی قوت پیدا کرو۔ اگر یہ پیدا نہیں کر سکتے، تمہارے فیصلے کہیں اور ہوں گے، تو تم کبھی بھی امامت نہیں کر سکتے ہو۔ تو قرآن اور سنت کو اپنی زندگی کا معیار بنا لو۔ تمہاری زندگی کا معیار قرآن اور سنت ہونا چاہیے۔ حلال رزق اور قناعت، حلال رزق کھاؤ بھلے ایک وقت میں بھوکا رہنا پڑے،
حرام کی طرف تمہارا ہاتھ نہیں اٹھنا چاہیے. تو یہ اگر، اور اسی طرح عدل اور تقوی یہ ہم اپنے اندر پیدا کریں اور ذمہ داری کے ساتھ آزادی کا استعمال کریں. ایسا نہ ہو کہ آزادی کو مادر پدر آزاد بنا دے، ایسا نہیں. اور ہر عمل میں آخرت کی جواب دہی کو سامنے رکھنا ہے کہ میں جو کام بھی کروں گا آخرت میں اللہ کو جواب دینا ہوگا. یہ بات اگر ہم اپنے اندر پیدا کر لیں تو پھر یقیناً ہمیں حقیقی آزادی حاصل ہوگی. کیوں؟ اسلام کے مطابق انسان نہ مکمل مجبور ہے اور نہ ہی مکمل آزاد ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے محدود اختیارات عطا فرمائے ہیں اور یہ امتحان ہے اس کا. یہ جو محدود اختیارات ہیں نا، ادھر جانا ہے ادھر نہیں جانا، یہ چل تو سکتا ہے اڑ نہیں سکتا، یہ سفر تو کر سکتا ہے لیکن ایک مدت لگے گی، یہ فوراً کہیں جا کر کے خبر نہیں لا سکتا. تو اس لیے یہ جو اختیارات ہیں وہ صرف اس لیے تاکہ اس کا امتحان لیا جائے. اگر وہ اللہ کا بندہ بن جائے تو دنیا کی ہر غلامی سے آزاد ہو جاتا، اور اگر اللہ کی بندگی چھوڑ دے تو پھر خواہشات کا، دولت کا، شہرت کا، دنیا کا، طاقت کا، مادیت کا وہ غلام بنا دیا جاتا. لہذا حقیقی آزادی کا راستہ یہی ہے کہ انسان کا سر اس کے رب کے سامنے جھک جائے. جب جھکے سر جھکے خدا کے لیے، جب جھکے سر جھکے خدا کے لیے، دل کے سجدے ہوں مصطفیٰ کے لیے. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اپنی اطاعت و فرما برداری کے ذریعے سے حقیقی آزادی عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.